کبھی یہ خیال آیا ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں اتنی آسانی سے آگے کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیے، راز ان کی قسمت میں نہیں بلکہ ان کی چند بنیادی مہارتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم انہی زبردست صلاحیتوں کو سمجھیں گے جو زندگی بھر فائدہ دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ کیا صرف چند ہنر سیکھ کر کوئی اپنی زندگی کا پورا رخ بدل سکتا ہے؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ممکن ہے۔ تو یہ رہی وہ لسٹ 21 مہارتیں جو ہمیشہ کام آتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا مکمل روڈ میپ ہے۔ ہم ان میں سے 9 سب سے طاقتور مہارتوں پر گہرائی میں بات کریں گے جو زندگی کے ہر پہلو کو بدل سکتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مواصلات میں مہارت۔ مطلب یہ کہ دوسروں سے بات کرنے، انہیں سمجھنے اور اپنے خیالات ان تک پہنچانے کا فن۔ یہی وہ چیز ہے جو کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ اس میں ہم 3 خاص چیزیں دیکھیں گے: اپنی بات منوانے کا ہنر، اپنے خیالات کو صحیح طریقے سے بیان کرنا اور خاموشی سے سن کر دوسروں سے سیکھنا۔ بیچنے کا مطلب صرف چیزیں فروخت کرنا نہیں ہوتا، یہ ہنر تو زندگی کے ہر موڑ پر کام آتا ہے۔ نوکری میں تنخواہ بڑھوانے کی بات ہو یا دوستوں کے ساتھ کہیں جانے کا پلان بنانا ہو، اصل کماز یہ ہے کہ اپنی بات اس طرح منوائی جائے کہ سب کا فائدہ ہو۔ اپنے خیالات اور احساسات کو بالکل صاف صاف بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنی بات ٹھیک سے نہیں کہہ پاتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، واضح گفتگو ہی مضبوط تعلقات کی جان ہے۔ اچھا، سننے کا اصل مطلب کیا ہے؟ صرف یہ کہ جواب دینے کے لیے اپنی باری کا انتظار کیا جائے؟ نہیں، سننے کا اصل مطلب ہے سمجھنا۔ جب ہم واقعی کسی کو سنتے ہیں تو ہم صرف معلومات نہیں لیتے بلکہ انہیں عزت دیتے ہیں اور ان سے کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، کام کرنے کا ہنر، کیونکہ بڑے سے بڑا آئیڈیا بھی کسی کام کا نہیں اگر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اس حصے میں ہم سیکھیں گے کہ بڑے کاموں کو آسان کیسے بنایا جائے، اچانک آنے والی مشکلوں سے کیسے نمٹا جائے اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے۔ کوئی بھی بڑا منصوبہ جیسے اپنا کاروبار شروع کرنا سوچیں تو پہاڑ جیسا لگتا ہے نا؟ لیکن اگر اسے ان چھوٹے چھوٹے قدموں میں توڑ دیا جائے تو یہ ممکن لگنے لگتا ہے۔ کامیابی کا اصل راز ہی یہی ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک قدم پر توجہ دی جائے۔ دیکھیں، زندگی کبھی بھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ منصوبے فیل ہوتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ ایسے میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو حالات کے مطابق خود کو ڈھال لے اور ہر مشکل کا کوئی نیا حل نکال لے۔ یہ لچک ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن مصروف گزر جاتا ہے لیکن دن کے آخر میں لگتا ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں۔ وقت کا انتظام یا ٹائم مینجمنٹ اسی مسئلے کا حل ہے۔ یہ صحیح کاموں کو اہمیت دینے کا ہنر ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ کام ہو سکے اور ذہنی دباؤ بھی کم ہو۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے پر، مضبوط ذہنیت کی طاقت، کیونکہ سارا کھیل سوچ کا ہے۔ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اس آخری حصے میں ہم 3 ذہنی طاقتوں کو سمجھیں گے: مثبت سوچ کی طاقت، جذبات کے بجائے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، اور ہاں، گر کر دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ۔ تو کیا مثبت سوچ صرف خود کو تسلی دینا ہے؟ بالکل نہیں، یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ جب آپ پر امید ہوتے ہیں تو دماغ مسائل کے بجائے حل تلاش کرتا ہے۔ یہی رویہ مشکل ترین وقت میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ سوچیں، زندگی کا ہر بڑا فیصلہ 2 طرح سے ہوتا ہے، دل سے یا دماغ سے۔ جب ہم جذبات میں بہہ کر یعنی غصے میں یا ڈر میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم حقائق اور منطق یعنی دماغ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے فیصلے بہتر اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم سبق، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی ناکامی نہ ملے۔ کامیابی کا مطلب ہے ہر ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت، کیونکہ ناکامی اختتام نہیں بلکہ سیکھنے کے عمل کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ تو پھر ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو بات گھوم پھر کر ان 3 چیزوں پر آتی ہے: اچھی بات چیت، کام کو پورا کرنے کا ہنر اور ایک مضبوط سوچ۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ہی ذاتی ترقی کی بنیاد بنتی ہیں اور کامیابی کے لیے ان تینوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آخر میں ایک سوال،
ان 9 مہارتوں میں سے وہ کون سی ایک مہارت ہے جسے آج سے ہی اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ ہے؟ یہی انتخاب آنے والے کل کو سنوارے گا۔